صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الراکع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع فرماتے تو پشت مبارک کو بالکل سیدھا فرما لیتے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پانی رکھ دیا جاتا تو ٹک جاتا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے جن کا صدق و صفا، جن کی جرت، دلیری، بہادری، جن کی شجاعت، جن کی دلاوری، اور اگر کہا جائے کہ میدان کربلا کا جو باب وفا ہے، اس کا جو پہلا باب جس کو کہنا چاہیے وہ یہ ہستی پاک تھی۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کا ذکر بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن سے محبت تقاضا ایمان ہے، اور ان کا ادب کرنا جو ہے وہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا جاتا ہے اس کے صلے میں۔ ناظرین، کتاب صبر و رضا کا ایک روشن اور عظیم باب جو ہے، اور یہ کوہ صفا ہیں صبر و رضا کے۔ حسن یوسف کے دنیا کی تاریخ میں بڑے تذکرے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے حسن کے سارے کلزم جو تھے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے، اور حسن یوسف اس کلزم حسن کا ایک قطرہ ٹھہرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن کائنات نہیں بلکہ کائنات حسن بھی تھے، اور پھر آپ کی اولاد پاک میں بھی ہمیں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اور کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا، امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ اپنے سر سے لے کر ناف تک بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کو مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے گود میں اٹھایا اور سیدنا علی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی، یہ تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں امام حسن۔ اور امام حسن کی جو شبیہ تھی آگے وہ جناب قاسم بن امام حسن علیہ السلام۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ساری جمالیاتی ثروتیں جو تھی وہ اس شخصیت میں جمع کر دی تھی، اس لیے اہل مدینہ ان کو قمر بنی ہاشم کہا کرتے تھے۔ مدینہ کی گلیاں اور اس کی فضا آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب سیدنا علی اکبر اور سیدنا عباس علمدار اور جناب قاسم جو تھے یہ اپنی سواریوں پہ نکلتے تھے تو مدینہ کے بچے اور عورتیں بھی چھتوں پہ چڑھ جاتی تھیں، لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آسمان سے سورج اور چاند کیسے اتر آیا ہے۔ ان کی خوشبو اور ان کے حسن کے جلوے آج بھی اہل نظر جو ہے ان کی آنکھیں اس سے چندھیا جاتی ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں دی آئیز آر ڈیزلڈ۔ تو وہ یہ کیفیت وہاں پہ جو تھی وہ ہوتی تھی۔ وہ انہوں نے کیسی میدان کربلا میں امام علی مقام اپنے چچا جان پہ اپنی جان قربان کی، اور اپنی نہیں جان قربان کی، اپنے سارے بھائی جو تھے وہ بھی ان پہ قربان کر دیے۔ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی ساری اولاد جو تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قربان ہو گئی ان کا دفاع کرتے ہوئے۔ ناظرین کرام، ان سے امام علی مقام کو کتنی محبت تھی جناب قاسم سے، بالکل جس طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینہ عطر پہ لٹاتے تھے، امام حسین علیہ السلام اسی طرح جناب قاسم کو اپنے سینہ عطر پہ لٹاتے تھے، کیونکہ بچپن میں یہ یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی خواہش کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ دنیا کا جو قیمتی ترین کپڑا مدینہ کی مارکیٹ میں ملتا تھا وہ جناب قاسم کے لیے خریدا کرتے تھے، ان کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، جب ان کو بھیجا میدان کربلا میں اور انہوں نے اپنے والد کی دستار اپنے سر پہ رکھی ہوئی تھی، اپنے والد کا لباس پہنا ہوا تھا، تو امام علی مقام نے کہا تم تو میرے بھائی جان کی شبیہ تھے اور میں تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آج حضرت سیدنا قاسم بن امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ میں اپنی جانب سے، اپنے اسکالرز کی جانب سے، اپنے ادارے 92 کی جانب سے آپ سب اہل ایمان کو اور تمام اہل محبت کو، اہل بیت اطہار کے جو غلام ہیں
ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں، آج میرے ساتھ جو شریک گفتگو مہمان ہیں جناب ادیب ہیں اور بڑی علمی شخصیت جناب پیر قمر شکور احمد، ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب، اور آخر میں حافظ محمد عثمان چشتی سے بارگاہ امام میں آپ کو منقبت میں سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر قمر شکور صاحب۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ۔ معاشرہ انسانی ہو اور اس انسانی معاشرہ میں اور اسلامی معاشرہ میں بھی خاندان کی خصوصیات کو بہت زیادہ دخل ہے اور بہت اہم تصور کی جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات والا شان کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی خصوصیات وافر عطا فرمائی تھیں کہ آپ کے والد گرامی جنتی جوانوں کے سردار، ام بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار، دادا جان حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ اولیاء کے سردار، اور جد اعلیٰ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اور رسولوں کے سردار، کتنی شان ہے۔ اور دادی جان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار، اتنی نسبتیں اتنی برکتیں اپنے دامن میں ہیں، اور یقیناً یہ اس کا کوئی مقابلہ یا ہمسری کا تصور کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا۔ اور رگوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حضرت امیر قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے اشارہ فرمایا خوبصورتی میں بھی بہت حصہ وافر جو تھا وہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ پروردگار عالم اپنے معاملات کو جس عمدگی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے وہ اس کی شان ہی ہے کہ ان ہستیوں کو جو اتنی عزت، عظمت، شرافت، سخاوت، شجاعت سب کچھ عطا فرمایا، اور پھر ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند فرمایا، اور ان سے وہ عظیم کام لیا کہ قیامت تک کے لیے اسلام کی تابانیاں خون شہداء کی برکت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین حنیف جو ہے اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی رعنائیوں کو پہنچایا اور احکامات کو پہنچایا ہے۔ حضرت امیر قاسم کی ولادت باسعادت کے بارے میں جو مشہور قول ہے وہ 7 شعبان المعظم کے حوالہ سے ہے، جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں، حدیث میں ہم بھی پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا، شعبان شہری۔ اس کے کئی پہلو ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام نے اس کو کیوں کر اپنا مہینہ فرمایا، کثرت روزوں کی حوالہ سے بھی ہے، باقی بھی معاملات ہیں، لیکن آج کے اس پہلو کو اگر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ شعبان میں جتنی اہل بیت اطہار کے یہاں ولادتیں ہیں، جتنی مبارک شخصیات کی آمد ہے اس ماہ مبارک میں، یہ بھی ایک نسبت بنتی ہے کہ حضور اسے اپنا مہینہ فرما رہے ہیں، کہ حضور کی قلب و حضور علیہ السلام کی قلب کے لیے راحت و چین جو شخصیات ہیں ان کی تشریف آوری اس ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ والدہ ماجدہ کا اس میں مبارک مشہور قول کے مطابق سلمہ اور کنیت ام فروہ ہے، اور آپ امرؤ القیس یمنی رئیس جو ہیں ان کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت رباب جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں وہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، یہ ان کی بڑی بہن ہے۔ جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے آپ کی شخصیت کے حوالہ سے۔ حضرت ام فروہ اپنی نجابت و شرافت میں بھی بے مثل تھیں، ماں کی آغوش، بیٹے کی پہلی تربیت گاہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب، نبی کے پیارے علی کے تارے، حسن کا گوہر جناب قاسم، اور جمیل و اجمل کریم و اکرم حسین و اطہر جناب قاسم. سبحان سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج حضرت سیدنا امام قاسم علیہ السلام کے یوم ولادت کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو یقیناً جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو حضرت امام رہونی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں بیان فرمایا تھا، من فرح بنا فرحنا بہی، جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم ان سے خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ یقیناً آپ کی آل پاک کا ذکر کرنا آپ کے لیے خوشی ہماری طرف سے پیش کرنے کا سبب ہو سکتا ہے. تو جب ان کے ذکر سے ہم خوشی حاصل کر رہے ہیں تو یقیناً آقا ہم پر بھی خوشی فرمائیں گے. تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دین کے اندر ایک چیز کی جو ابتدائی جہت اگر ہم دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر ایک بیس ہے. کسی کا کوئی بھی اچھا کام، کسی چاہے وہ اولو العزم نبی کا ہو یا بعض غیر انبیاء کے بھی، وہ اللہ کو اتنے پسند آئیں تو وہ آنے والوں کے لیے بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو فرض اور واجب تک کا بھی درجہ عطا فرما دے، اگرچہ وہ کام اضطراری ہوں یا ان کے اپنے اختیاری ہوں، خوشی کی حالت کے ہوں، جس طرح مرضی. مثلا نمازوں کے دیکھیں اوقات، وہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں اسی چیز سے، نمازوں کی رکعتیں بھی اور سجدوں کے 2 بھی، یہ سب کچھ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فرزند ارجمند جو تھے، جن کے ساتھ آپ نے اپنی کنیت رکھی تھی، حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام سرکار کے اپنے لختے جگر، ان کو نام دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کا. تو اب یہ نام بھی پھر اسی نسبت کو قائم رکھنا تو گھر والوں کا زیادہ فرض ہے اپنی وراثت کی حفاظت کرنا. تو اسی لیے یہ نام بھی اہل بیت اطہار کی زینت بنا، اور اسی نام کی نسبت جو سرکار کے صاحبزادے تھے وہی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے فرزند ارجمند کو عطا ہوا. اور قاسم جو حضور فرمایا کرتے تھے، جعلت قاسما اقسم بینکم، اللہ نے مجھے قاسم بنا کے بھیجا ہے اور میں تمہارے درمیان ہمیشہ تقسیم ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اب اس کے ضمن میں دیکھیں کہ اگر علم کی بات ہے تو شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کی تقسیم جو ہے وہ دنیا میں علم کی تقسیم ہے. ماشاءاللہ. تو یہ اس نسبت سے بات چلی ہے، تو تقسیم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص امور میں آ گیا. اب اگر ہم قاسم بن حسن دیکھتے ہیں تو حسن جو ہے وہ حسن سے ہے، تو حسن کا بیٹا اب تقسیم کرے گا تو حسن ہی تقسیم کرے گا. سبحان اللہ. تو وہ کیسے تقسیم نہ کرے گا جو خود حسین ہو اور حسین صورت ایسا ہو، اپنے تو اپنے ہو، اور الفضل بما شہدت الاعداء بہ الاعداء، جو دشمن گواہی دیں. اور دشمن کیا گواہی دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ میدان کارزار میں نکلے ہیں، میدان کربلا میں، تو وہاں پر ایک دشمن خود اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا خارج الینا غلام کأنہ شقۃ القمر، ہماری طرف ایسا نوجوان لڑکا نکلا یوں لگتا تھا میدان جنگ کے اندر کہ گویا کہ وہ چاند کا ٹکڑا. سبحان اللہ. تو یہ ان کی حسن و رعنائی. اور پھر اگر ہم ان کے جوہر دیکھیں زندگی میں، 47 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے 7 شعبان المعظم کی، اور واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو 14 برس راؤنڈ اباؤٹ آپ کی عمر بنتی ہے. تو اب اس حوالے سے بعضوں نے 16 تک کی بھی روایت دی. تو حضرت امام حسن علیہ السلام، ان کا نام تو سب سے پہلے حضرت مولا علی پاک نے حرب رکھا تھا. ٹھیک ہے. جنگجو بہادر. تو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا چینج کیا، اور نام تو آسمانوں سے اترا تھا نا ان کا. نام ان کا میں عرض کرتا ہوں، نام ان کا چینج کیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ چینج نہیں کیا. اس نام کو ذرا تھوڑا پیچھے رکھا ہے اور اس نام کو مقدم کر دیا ہے حسن کو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی زبان سے نکلا ہوا فکرہ بیکار تو نہیں تھا. جب انہوں نے حرب بہادر اور جنگجو نام رکھا تو اس کے جوہر پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14 15 16 سال کی عمر کا نوجوان ہو اور وہ پھر 20 22 ہزار کے سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے گفتگو کرے اور پھر کلام کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جوہر دکھائے، جرت دکھائے. اب جوہروں کی بات تو پھر جوش میں ہوتی ہے نا. تو اسی حوالہ سے ہم دیکھتے ہیں ایک بہت ہی اس ضمن میں بات عرض کرنا چاہوں گا بطور خاص، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام قاسم
میدان کارزار میں نکلے ہیں، تقسیم حسن بھی آپ کر رہے ہیں، اور جنگ کے جوہر بھی جو دوسروں کو تقسیم کرے گا خود رکھے گا تو پھر ہے نا خود مہارت تامہ ہوگی۔ اب اس سے پہلے ہوا کہ حضرت محمد شہید ہو چکے، آپ سے پہلے حضرت عباس شہید ہو چکے جو ان کے استاد تھے حضرت امام قاسم کے، کیونکہ ان کی تربیت حضرت عباس نے اور حضرت علی اکبر نے دونوں نے مل کے کی تھی، اور خود حضرت علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اب اتنی شہادتوں کے بعد ایک نوجوان نوخیز عمر کا لڑکا ہو، اس کے ذہن پہ تو ویسے ہی اثرات پڑ جاتے ہیں، بھی اب کیا بنے گا، میرے تو سارے استاد بھی گئے، میرے بھائی بھی گئے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود وہ میدان کارزار میں آنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہیں۔ اور پھر وہی جو چیز بہادری کی داستان تھی وہ یہاں پر عود کر آئی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو اجازت نہیں دے رہے۔ صاحب وہ ازرق تھا جو بڑا بہادر تھا اور دلیر تھا، اور اس کے سارے بیٹے بھی جہنم رسید کیے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی غازی صاحب قبلہ، امام قاسم بن حسن علیہ السلام کی شخصیت کا ایک پہلو بہت ہی اہم ہے کہ آپ ایک خلیفہ راشد کے بیٹے اور ایک خلیفہ راشد کے پوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے والد بھی خلیفہ راشد ہیں، آپ کے دادا بھی خلیفہ راشد ہیں، دو نسبتیں، دو، اور یہ خوبی آپ اور آپ کے بہن بھائیوں کے سوا پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ خوبی کہ باپ بھی خلیفہ راشد ہوں، دادا بھی خلیفہ راشد ہوں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت راشدہ کی مدت 30 سال قرار دی تھی، ٹھیک، اور وہ 30 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خلافت صلح کے وقت جا کے پورے ہوتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ خلیفہ راشد ہیں مسلمانوں کے، جو آپ کے والد گرامی ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مال و دولت کی وراثت تو نہیں چھوڑی، نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء وراثت زمین جائیداد مال کی صورت میں نہیں چھوڑتے، علم اور حکمت کی صورت میں آقا علیہ السلام نے وراثت چھوڑی، اور یہ وراثت ملی کس کو؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ التفہیمات الالہیہ میں فرماتے ہیں فَوَارَثَهُ الَّذِينَ أَخَذُوا الْحِكْمَةَ وَالْعِصْمَةَ وَالْقُطْبِيَّةَ الْبَاطِنِيَّةَ، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی وراثت حاصل کی ان لوگوں نے جنہوں نے حکمت، عصمت اور باطنی قطبیت حاصل کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ کہتے ہیں ہم اہل بیتہ و خاصتہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور حضور کے خواص تھے، یہ حضور کے گھر والے۔ ان میں حسن و حسین سب سے اوپر ہیں، اور پھر ان کی اولادیں، یہ حضور علیہ السلام کے علم کے بھی وارث تھے، حضور کی حکمت کے بھی وارث تھے، قطبیت باطنی کے وارث تھے، اور کائنات میں حضور کی روحانیت پھیلانے والے تھے۔ برا ہو یہ جاہ و منصب دنیا اور اس کی لالچ کا کہ اتنی قیمتی لوگ ضائع ہو گئے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے اور ہمارے پاس ان کے یوم شہادت کے علاوہ باقی تفصیلات نہیں ہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ ان کے یوم ولادت ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں خوشی کے لمحات نہیں آئے، امام قاسم بن حسن کی زندگی میں خوشی کے لمحات نہیں آئے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ کی 2 سال کے تھے جب، جی 2 سے 3 سال تھے تو امام آپ، حسن کی، جی ہاں، اور یہ وقت کون سا تھا؟ امام حسن نے جب صلح کر لی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، کہ چونکہ خلافت راشدہ تو ختم ہو رہی تھی، تو امام حسن نے کیا کرنا تھا اس پر رہ کے؟ اگر امام حسن خلافت راشدہ ختم ہونے 30 سال کے بعد بھی رہتے تو پھر تو بادشاہت آپ کے حصے میں آتی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان تھا، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کے حالات کیا تھے؟ حضور مدینہ میں گورنر مروان حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر سیدنا مولا علی المرتضیٰ پر سب و شتم کرتا۔ امام حسن و حسین مسجد نبوی میں آتے، حضور کے روضہ اقدس میں چلے جاتے۔ یہ ایام تھے جو حضرت امام قاسم نے اپنے بچپن میں اپنے والد گرامی اپنے چچا جان کے پاس دیکھے۔ یہ بچپن تھا، حالات عجیب و غریب تھے اہل بیت کے لیے اور بنو ہاشم کے لیے، حضور کے اہل بیت پاک کے لیے۔ ان ایام میں بچپن ہوا، والد گرامی جس طرح شہید کیے گئے وہ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد چچا جان حضرت امام حسین کے پاس آپ کو تربیت ملی۔ اب ان کی خوبی دیکھیں، حضور علیہ السلام کے پاس، اچھا ان کی تربیت امام حسین علیہ السلام نے بھی کی، عباس علمدار نے بھی کی، کیا بات، علی اکبر نے بھی ان کو انہوں نے بھی، سب سے بڑھ کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان کی تربیت کی۔ اور اس سے اگلی بات یہ، حضور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود براہ راست تربیت میں تھے۔ حضور سرور دو عالم آقا دو جہاں ہمارے آقا اپنی اس اولاد کی براہ راست تربیت فرماتے۔ امام حسن مجتبیٰ کے باب میں ہے وہ حدیث پاک مشہور ہے کہ جب آپ کو ایک پورا سال گزر گیا اور آپ کا جو اہل بیت کا حصہ خاص ملتا تھا نہیں ملا، آپ تنگ ہوئے، خط لکھنے لگے اس وقت کہ جی میں ہمارا مال، تو حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کر دعا سکھائی
ٹھیک. آقا علیہ السلام خود اپنی اولاد پر نظر رکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے وارث تھے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور کے پاس دونوں شہزادوں کو لے کے آ گئی تھی نا، حسن حسین کو. یا رسول اللہ ان کو کچھ عطا کیجیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن کو میں نے اپنی ہیبت یا حیت اور اپنی سرداری عطا کی، حسین کو یہ حضور کے وارث تھے. اب حضور کے دو وارثوں کے پھر وارث امام قاسم، ٹھیک، یعنی حضور علیہ السلام کے ورثاء کے وارث تھے امام قاسم بن حسن علیہ السلام، اور آپ نے اس کا حق میدان کربلا میں ادا کر دیا. ٹھیک، کمال کر دیے جو آپ نے فرمایا. اس ازرق تھا نام اس کا، ہاں، سارے بیٹے اس کے قتل ہو گئے تو وہ بدبخت خود باہر نکلا. اس نے کہا یہ کیا. اچھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پیر صاحب کہ وہ 1000 آدمیوں پہ بھاری تھا، یعنی اتنی اس کی ہیبت اور اس کی طاقت اور وہ اس کا جو جوہر تھا جنگ کا، تو وہ بھی ایسے 2 منٹ میں گیا سامنے. جیسے حضرت عباس علمدار سے آپ نے جو تربیت پائی نا، اس میں خاص طور پر جن چیزوں کا تذکرہ نگاروں نے ذکر کیا ہے، شمشیر زنی اور نیزہ زنی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ تیر چلانا، تیر اندازی، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی تربیت کا ایک خاصہ تھا وہ یہ کہ آپ تیز رفتار بھاگتے ہوئے گھوڑے کو قابو کر کے اس پہ سوار ہو جاتے تھے، یعنی اور اس کی یعنی رکاب میں پاؤں رکھتے اور سوار ہو جاتے تھے. اور میدان جنگ میں خاص طور پر جو آپ کی شجاعت اور جنگی فنون کے حوالہ سے ہے بات کہ آپ دشمن کے گھوڑے سے دشمن کو گرا کر یا قتل کر کے اس کے گھوڑے پر حالت جنگ میں اسی طرح سوار ہونے کا ملکہ رکھتے تھے. یہ ایک ایسی خوبی تھی جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر عطا فرمائی تھی. یعنی وہ جو ہے نا کہ شاہین کی طرح جھپٹنے والی بات وہ اللہ نے ہے یہ. اور یہی بات اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ لشکر میں جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی بات آپ نے کی عمر ابن سعد سے. فرمایا کہ تو نے جنگ کرنے کا جو تو نے ارادہ کیا ہوا ہے، کیا تو نے اس سے آپ کے علم کی طرف بڑا یعنی حوالہ نکلتا ہے. تو نے جو جنگ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور جنگ کے لیے تیاری کر کے آیا، کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ عمر ابن سعد نے کہا ہاں میں جانتا ہوں جنگ سے پہلے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا ہے، میں پلا کے آیا ہوں. کہا افسوس تجھ پر کہ تو اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلا لے اور خاندان نبوت کی عفت ماں بیویاں اور بچے پیاس سے بلک رہے. یعنی کتنا عالمانہ ایک انداز اور استدلال ہے جو آپ نے فرمایا، اور منطقی گرفت فرمائی ہے عمر ابن سعد پہ. یہ فرمانے لیکن یہ تو باضمیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے. بہرحال ایک آپ کی شخصیت کا ایک پہلو تو اجاگر ہوتا ہے. نہیں، میں اور بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ بے ضمیر تھے جو سامنے کھڑے تھے، یعنی ورنہ یہ جو فکرہ تھا یہ انسان کو ایک فکرہ بدل کے رکھ دیتا ہے. بے شک مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو یہ تو وہ اپنی بدبختی کی انتہا پہ تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا کہ جن میں ظاہر تھے کمالات علی المرتضیٰ، شیر کربل نازش شبیر قاسم بن حسن، اور حسن کے حسن سے حاصل ہوئی قاسم کو رانائی. حسب میں آپ تھے بہتر، نسب میں آپ تھے برتر. جی نسب میں بھی اور حسب میں بھی برتر. جی علامہ صاحب.
اس بات کو میں اگر یہ آپ نے کیا خوب بات کہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ کچھ اشعار ہیں یہ انہی کا ترجمہ آپ نے پیش کر دیا شعروں میں، اور وہ اس بات کو میں لینا چاہوں گا. ایک آپ کا پروگرام پہلے ہوا تھا 92 پہ، جو سفر آپ سرکار امام پاک کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات ہوئی تھی آپ کی، تو وہ بھی اسی سے میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا. وہ آپ نے کہا تھا کہ بھی وہ یزید کا بھی نام وہاں پر رہے گا جہاں امام کا نام ہے، لیکن اس کی نسبت سے جو ہے وہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک برائی جب تک نہ ہو تب تک اچھائی کی قدر نہیں بنتی، اور یہی بات یہاں پر بھی نظر آتی شعر میں. اور میں وہ عرض کرنا چاہوں گا یہ وہ رجز ہیں جو حضرت امام قاسم نے خود میدان کارزار میں جا کے پڑھے اور دشمن کو للکارا، اور آپ فرماتے ہیں ان کو سامنے جا کے ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفیٰ المؤتمن، اگر تم لوگ ان تنکرونی میرا انکار کرتے ہو، مجھے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، تو پھر اچھی طرح جان لو تمہیں بتا رہا ہوں انا ابن الحسن، میں امام حسن کا بیٹا ہوں. اور پھر فرمانے سبت المصطفیٰ، میرا شجرہ نسب حسب وہ یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں. المؤتمن، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم امانت امان دیے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کے اندر امان ہمارا مقدر ہے. اور مؤتمن اس کو کہتے ہیں وہ امان والا جو خود بھی امان ہو اور دوسروں کو بھی امان دیتا ہو. یہاں پر وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اب تم باطل میں ہو، اگر امان چاہتے ہو تو آؤ دامن مصطفیٰ کے ساتھ، دامن اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. اور پھر اگلی بات تو انتہائی آپ نے کمال کی رجز میں پڑھی. آپ فرماتے ہیں انی انا القاسم من نسل علی، پہلے اپنا بتایا پھر آقا کا بتایا، اب حضرت سیدنا امام مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرما رہے ہیں کہ انی انا القاسم من نسل علی، میں قاسم ہوں اور حضرت مولا علی کی نسل سے ہوں. بین اناس لا، آپ فرماتے ہیں نحن و بیت اولا بن نبی من شمر ذل جوشن، آپ فرماتے ہیں ہم معمولی نہیں، نحن ہم و بیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اولا بن نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی ہیں، من شمر ذل جوشن، شمر ذل جوشن کے مقابلے میں. یہاں وہ لوجک آپ نے اختیار کیا کہ تعرف الاشیاء بے ازدادہا، چیزوں کی پہچان اپنی مخالفین کے ساتھ ہوتی ہے. تو فرمایا ایک طرف یہ شمر بے ایمان ہے اور دوسری طرف دیکھو ہم کیا ہے. جو امام دہلوی نے حدیث بیان کی ہے، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ تعالی النار، اگر ساری کائنات کے لوگ حضرت مولا علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی حاجت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، تو پیدا کیا کیوں؟ کیونکہ لوگ علی کی محبت میں جمع نہیں ہیں، تو جو جمع نہیں ہے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوا. تو اب یہ بات ان کو سمجھ کیوں نہیں کربلا میں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ دولت جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر ایسی پٹی بن جاتی ہے، اور جاہو، حشمت، منصب، یہ تمام چیزیں انسان کو اس کی آنکھوں کے آگے پٹی بند کر اس کو حقائق سے دور کر دیتے ہیں. اور وہ ہوتا یہی ہے کہ بادل اگر سامنے آگے تو کتنی دیر تک سورج کے سامنے رہیں گے، آخر تو ان کو ہٹنا ہی ہے. یہ جو ان کے آگے ایک آندھی بن کے آ جاتی چیز، اور اس کو پھر دور کرنے کے لیے کربلا ہوتا ہے. اب آپ کربلا کی طرف دیکھیے، حضرت امام حسن کے یہ جو لختے جگر ہیں اکیلے تو شہید نہیں ہوئے، ان کے 3 اور بھائی بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ شہید ہوئے ہیں، ابو بکر شہید ہوئے ہیں، عمر شہید ہوئے ہیں، ان کے برادران تھے، اور چوتھے یہ ہیں. اچھا یہ بھی لطف کی بات ہے، بیٹے تو سارے امام حسن کے تھے لیکن شہرت ان کو زیادہ ملی. سبحان اللہ، شہرت ان کو زیادہ ملی، اور اس کا سبب یہ تھا کیونکہ وہ نسبت کی بات تھی کہ ان کی تربیت براہ راست ان اولو العزم ہستیوں نے کی تھی، اور ان کی جو تربیت باقیوں کی رہی، اگرچہ ان کو بھی سایہ ان کا ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے استاد جو تھے وہ دوسرے بھی لوگ تھے فن حرب کے اندر. تو ان کو حضرت عباس، حضرت امام علی مقام امام حسین، اور خود حضرت علی اکبر علیہ السلام، ان کی جو ہے وہ ان کو، اور استاد کے جوہر اس کے شاگردوں سے ہی نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی لیے ان کے نام کو دوام ملا. حضرت سیدنا امام قاسم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کو دیکھیے، بیٹے کو بھیجتے ہوئے وہ درد محسوس نہیں کیا جو ان کو بھیجتے ہوئے محسوس کیا. صحیح. کربلا کے اندر صحیح. اس کو اتنا نہیں روکا، اس کو روک رہے ہیں، بار بار روک رہے ہیں، اور آخرکار تو وہ تعویذ کام آیا نا جو امام حسن اور نکال کے جو دکھایا. جی اچھا روکا تھا نا امام پاک نے، جی اجازت نہیں دے رہے تھے غالباً، اور ان کو فارغ کر دیا بھی آپ ادھر رہو گے، آپ نہیں جاؤ گے. اور یہ بھی دیکھیے میرے امام کی کتنی عظمت ہے کہ آپ نے ان کو روکا اس لیے کہ آنے والا مورخ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے تمام جو قریبی عزیز جن کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے ان کو بھی جھونک دی. اچھا جی ناصر، یہ دیکھیں نا کہ امام پاک کے اپنے بھائی
عباس علمدار، وہ کیسا حسین جمیل اور کتنی محبت باہمی الفت، وہ بھی شہید ہو گئے۔ سیدنا عباس کے سارے بھائی بھی جو تھے وہ چاروں بھائی شہید ہوئے، اور علی اکبر اپنا بیٹا بھی چلا گیا۔ اس کے بعد یعنی پہلے ان کو بھیجا ہے، یہ بھائی کی اولاد ہے، بھتیجے یہ بعد میں بھیج رہے ہیں، یعنی اس میں بھی ایک وفا کا پہلو دیکھیں نا، اور محبت کا۔ ان کو بھیج رہے ہیں اور متردد ہے ان کو بھیجنے میں، نہیں چاہ رہے ان کو جا، وہ پھر تعویذ نکال کے اور وہ اپنے والد کی وصیت دکھاتے ہیں۔ میری ذہن میں ایک بات بار بار آتی ہے، اس بھائی کی عظمت بھی دیکھیں نا، کتنے برس پہلے لکھ کے وصیت تعویذ بنا کے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال۔ میرے ذہن میں جو بات آتی ہے بار بار کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں کی خرابیاں میری امت میں اکٹھی ہوں گی۔ پچھلی امتوں کی ایک برائی اور خرابی جو اس امت میں آ نہیں سکتی تھی، پھر دوسرے طریقے سے آئی، وہ یہ تھی کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق۔ ان پچھلی امتوں میں 70 انبیاء شہید ہوئے بغیر حق کے۔ ٹھیک۔ اب حضور علیہ السلام امت محمدی علی صاحبہا التحیہ والثناء میں ایک خاص فضیلت کے ساتھ نبی تو بغیر حق کے شہید ہو ہی نہیں سکتا۔ جی جی، قرآن پاک نے کہا نا یقتلون الانبیاء بغیر حق، کر رہا ہوں کہ بھئی وہ تو ہو نہیں سکتا۔ ایسا ہی حضور علیہ السلام جس خاص شان کے ساتھ آئے وہ یہ تھی کہ واللہ بغیر حق کی بجائے اگر یہ کہہ لیا جائے کہ حق پہ ہوتے کی وجہ سے ہوتے ہوئے شہید، وہ بغیر حق عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ جی جی، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جس خاص شان کے ساتھ بھیجا وہ یہ تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ امت میں یہ خرابی، انبیاء کو قتل کرنے کی خرابیاں ساری جمع ہوئیں، اس کا ظہور امت محمدی میں اہل بیت کے ان افراد کی شہادت سے ہوا۔ ٹھیک۔ ان میں سے ایک فرد ایسا تھا، حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ تو کہاں یہ حضور کے اپنے لاڈلے گھر کے بچے، ان کی مثال انبیاء بنی اسرائیل سے زیادہ ملتی ہے کہ ان کو شہید کیا۔ اور پھر اس سے بڑی بات ان کے فن حرب اور یہ جنگ اور تعویذ کا جو آپ نے ذکر کیا، حضور جس خاندان میں ہر وقت یہ بات گونج رہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا، میرے اس بیٹے کو عراق میں قتل کر دیا جائے گا، میرے اس بیٹے کو ارض کرب و بلا میں قتل کر دیا جائے گا، میرا حسین مظلوم شہید ہوگا، خاندان کا ایک ایک فرد تیاری کرتا تھا کہ کاش جس دن حضرت امام حسین شہید ہوں تو میں ان کے ساتھ قربان ہو جاؤں۔ اس کام کے لیے پھر فنون حرب بھی سیکھتے تھے، اس کام کے لیے پھر محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام پر مشکل وقت آئے تو میں ان کا ساتھ دوں۔ اور حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قاسم کے والد اور چچا کے بارے میں کیا فرمایا، کوئی انسان سوچ لے صرف تو سمجھ آ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین من احبہما احببتہ، حسن و حسین دونوں ایسے ہیں جو ان سے محبت کرے اس سے میں محبت کرتا ہوں، ومن احببتہ احبہ اللہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے، ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے پھر نعمتوں والی جنتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا ومن ابغضہما او بغی علیہما، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا یا ان پر بغاوت کی، حضور نے فرمایا ابغضتہ، اس سے میں بغض رکھتا ہوں، ومن ابغضتہ، جس سے میں نفرت کروں، فرمایا ابغضہ اللہ، اس سے اللہ نفرت کرتا ہے، ومن ابغضہ اللہ ادخلہ نار جہنم ولہ عذاب مقیم، اور جس سے اللہ غضب کرے، ناراض ہو جائے، اسے جہنم میں داخل کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، اس میں ہمیشہ ایک بات رہے۔ پیر صاحب دیکھیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے۔ تو جو اہل بیت اطہار کی ناراضگی لیتا ہے وہ گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اور جو ان کی ناراضگی لے اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، پھر وہ اللہ کی ناراضگی لے۔ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بہت خوبصورت نکات بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک آقا کے ساتھ شامل ہے۔ مثلاً درود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضور کی آل پاک کا ذکر آتا ہے۔ آیہ صلاۃ کا جب معنی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درود کے الفاظ جو ہے وہ تعلیم فرمائیے، تو آپ نے درود کے الفاظ میں اپنے بعد اپنی آل کا ذکر ساتھ کیا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام نماز کی حالت میں پڑھنا حصہ واجب میں ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کے ساتھ وہ آل بیت اطہار کے حوالہ سے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت حدیث جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سلام علی الیاسین، یہ آیت دراصل اس طرح ہے سلام علی آل یاسین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب یاسین ہے اور آپ کی آل پر سلام ہو، یعنی اسی طرح صدقہ جو ہے اس کی جیسے حرمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ایسے ہی اس کی تحریم جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے لیے، یعنی یہ چند چیزیں بیان کر کے وہ دراصل جو پیغام آپ دے رہے ہیں وہ اسی پیغام کی تائید میں نے عرض کی، وہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو اتنی قربت ہے اہل بیت اطہار کی، تو ان کی خوشنودی حضور کی بارگاہ کے قریب کرتی ہے اور وہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہے۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر ناصر آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، درود پاک سننے کے لیے بہت مختصر بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا سے نسخہ ہے جی، یہ رنج و غم سے نجات کا وظیفہ۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی فکر اور رنج و غم کو دور فرما دیتا ہے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے۔ جی عثمان۔ ہیں نبی کے گھر میں خوشیاں آئے، قاسم بن حسن ہیں نبی کے گھر میں خوشیاں آئے، قاسم بن حسن رحمتیں ہیں ساتھ اپنے لائے، قاسم بن حسن باغ احمد میں کھلا ہے ایک ہنسی تازہ گلاب، باغ احمد میں کھلا ہے ایک ہنسی تازہ گلاب، اس ادا سے آئے سب کو بھائے، قاسم بن حسن اس ادا سے آئے سب کو بھائے، قاسم بن حسن سیدہ زہرا سیدہ زہرا کا گھر
بھر گیا سیدہ زہرا کا گھر نور سے ہے بھر گیا بابا کی آغوش میں مسکائے قاسم بن حسن بابا کی آغوش میں مسکائے قاسم بن حسن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم